السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، حج کے متعلق جو اسلام کا پانچواں اور اہم ستون ہے، گزشتہ بھی اس ضمن میں چند باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے یہ مضمون جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے مذاہب دنیا میں آئے۔ حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام پر ہی تمام انسانیت قائم رہے، لیکن علم آنے کے بعد آپ کے ذریعے سے جو انبیاء ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو نسل چلی اس میں یہودیت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو نسل چلی اس میں کرسچینٹی یہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مسلمان جو ہے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ تینوں بڑے مذاہب کے پیشوا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے آزمایا، اور ہر آزمائش میں آپ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کامیاب ہے۔ تو آپ کی اس آزمائش اور کامیابی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کیا، آپ کو خلیل اللہ کا دوست کا لقب دیا، اور آپ کی جو بڑی عظیم قربانی ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب خواب میں انہوں دیکھا تو حالانکہ ذبح کر رہے تھے، لیکن بیٹے سے بھی جو پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ اسے سب کچھ کر ڈالیے کہ انشاءاللہ میں صابروں میں آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور بیٹے نے ویسے ہی عمل کر کے بتایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قربانی کے فدیے میں ایک مینڈا بھیجا جو ہم اور وہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا، اور یہ سنت قرار دیا۔ تو یہ واقعہ حالانکہ 4,500 سال پہلے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جو ہے بڑی جوش و خروش سے شوق سے جو اسے یہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری بھی ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، بلکہ اسلام کو جب بھی جن جن چیزوں کی ہماری ضرورت ہو ان چیزوں کی قربانی کے لیے جو ہے ہم تیار رہیں، مال سے ہو، صلاحیت سے ہو، وقت سے ہو، یہاں تک کہ ہماری زندگی ہی کیوں نہ ہو، تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں قربانی اسلام کے خاطر جو ہے دینا ضروری ہے، تبھی کہیں جو ہے پھر یہ دین جو ہے غالب ہو رہے گا۔ بغیر قربانی کے، بغیر آزمائش کے یہ جو ہے قائم ہونا مشکل ہے۔ جیسا گزشتہ بھی بات ہمارے سامنے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن وہ دین کو غالب کرنے والے لوگ کیسے ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میری صحابہ کے مانند ہوں گے۔ ظاہر ہے جب وہ کیریکٹرسٹکس، وہ اخلاق، وہ توحید، وہ رسالت اور وہ آخرت پر ایمان ویسا نہیں ہوگا ہمارا جیسے صحابہ اجمعین کا تھا، تب تک جو ہے جو آنا جو ہے مشکل ہے وہ۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا انفرادی جائزہ بھی لیتے رہیں، احتساب کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنے خاندان میں دوست احباب پڑوس تک کے اندر بھی اللہ کا پیغام اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کو پہنچائیں۔ تو یہ جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گزشتہ ہمارے مطالعے میں تفصیل سے آ چکے ہیں۔ یہ دراصل انسان کی زندگی میں اسلام کی زندگی انسان کو اسلام کے سانچے میں ڈالتی ہیں اور اس کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو یہ ہمیں تربیت دیتی ہیں، ٹریننگ ہے گویا کہ یہی ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ٹرین کرتی ہیں۔ اب آگے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حج کا موضوع چل رہا تھا
اور حج بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان برات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں تھے، کسی اور ہی مٹی سے ان کا خمیر بنا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سورج، چاند اور تارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم ہی جیسے انسان ہیں، آخر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کیسے سوچا، اس پر غور کیا، عقل سے کام لیا، سوال کیا اپنے آپ سے۔ تو ایسی ساتھیوں، قرآن مجید کا پیغام بھی بار بار ہم انسان کو غور کرنے کے لیے کہتا ہے، عقل سے کام لینے کے لیے کہتا ہے۔ افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کرنے کی جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غور و فکر ہم کب کریں گے؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ اور پڑھنا سمجھنا بھی اس کا ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز کے اندر اپنے کورس کی کتابوں کو پڑھتے تھے، ویسے ہی جو ہے قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کے وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ سرسری طور پر ثواب کے غرض کے لیے، نیکیوں کے لیے کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے چونکہ وہ دے گا، لیکن جو اس کا مقصد ہے ہدایت، اور اس کا مقصد ہے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آنا، وہ جو ہے پھر مشکل ہوگا۔ اس لیے غور فکر کرنا ضروری ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں جب بھی اب ہمیں کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ہم اس میں غور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے، کون سا بہتر ہے، کیا رہے گا۔ کیا ہم اپنی ابدی زندگی آخرت کے لیے کیا ہم قرآن مجید میں غور فکر نہیں کریں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو رہنمائی دے رہا ہے، کیا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو ہے ہم قرآن مجید کے ذریعے سے ہم عقل سے کام لیں، اس میں غور فکر کریں، قول اور عمل میں ہمارے تضاد بھی نہ ہو۔ جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے، عمل کرتے ہیں، پوری کوشش کریں حتی الامکان کہ جیسے قرآن چاہتا ہے ویسے ہم اپنی زندگی گزاریں، ہے نا؟ وہ یہ واقعہ یاد رکھیں، حالانکہ مشکل تو ہے، لیکن یہ کہ جب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرنے والے سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے آپ قرآن نہیں پڑھا، تو پھر آپ نے خود جواب دیا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، ان کی زندگی پوری قرآن کے مطابق تھی۔ تو یہ مطلوب ہے اصل میں، جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم عمل کیسے کرنے جائیں گے قرآن کے متعلق؟ قرآن مجید کو سمجھیں گے تو اس جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ کتاب ہماری قرآن جو ہے صرف نیکی ثواب کے لیے ہی رہے گی، ہدایت کے لیے نہیں رہے گی، بس وہی رہے گی، قسمیں کھانے کے لیے رہے گی، موت کے قریب سورہ یاسین پڑھنے کے لیے رہے گی، موت کے بعد بخشنے کے لیے، ایسے چیزیں جو ہے ہمارے اندر آئیں گے۔ تو یہ اس کا مقصود نہیں ہے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں۔ تو اس میں غور فکر کرنا، عقل سے کام لینا، بار بار قرآن ہم کو تاکید کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے لگے کہ یہ تمام چیزیں خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جو بیچارے خود اپنے اختیار سے جنبش نہیں کر سکتے، جن میں آپ اپنی مدد کرنے کی قدرت نہیں، جو اپنی موت اور زیست کی بھی مختار نہیں، ان کے پاس کیا دھرا ہے کہ انسان ان کے آگے عبادت میں سر جھکائے، ان سے اپنی حاجتیں مانگے، ان کی طاقت سے خوف کھائے اور ان کی خدمت گاری فرما برداری کرے۔ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جن سے کسی طور پر ہم واقف ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایسی نہیں جو خود محتاج نہ ہو، جو خود کسی طاقت سے دبی ہوئی نہ ہو، اور جس پر کبھی نہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ پھر جب ان سب کا یہ حال ہے تو ان میں سے کوئی رب کیسے ہو سکتا؟ یہ ہے وہ چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا۔ چاند، ستارہ، سورج اور جن ستارے، جن کو لوگ پرستش کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ نتیجے پر آئے۔ جب ان میں سے کسی نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ کسی کے ہاتھ میں میری موت اور زیست کا اور نفع نقصان کا اختیار ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں میرے رزق اور حاجت روائی ہے، حاجت روائی کی کنجیاں۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے
کسی انسان کے ہاتھ میں رزق تقسیم کرنا نہیں ہے، رزق کی تقسیم کرنے کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا کہ اگر ہم انسان کو رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری دیتے تو پھر زمین میں فساد ہوتا۔ کیوں؟ وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتا، جو اس کے خلاف ہے ان کو نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ رکھا ہے، اور تو تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ سوچا، تو میں ان کو رب کیوں مانوں اور کیوں ان کے آگے بندگی اطاعت میں سر جھکاؤں؟ یہ ہے وہ چیز ہمارے ذہنوں میں بھی سوال پیدا کرنا چاہیے۔ جو ہے ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال رہنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میرا رب تو وہی ہو سکتا جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے سب محتاج ہیں، اور جس کے اختیار میں سب کی موت اور زندگی اور سب کا نفع نقصان ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے ان کو میں ہرگز نہ پوجوں گا۔ یہ نتیجے پر پہنچے، اور اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے علل اعلان لوگوں سے کہہ دیا کہ کیا کہہ دیا؟ کیا کہا؟ انی بریء مما تشرکون۔ سورہ نام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو خدائی میں تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بڑی معروف آیت ہے جو ہم ہر نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں ہے، میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت اور بندگی کے لیے خالص کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے وہ جو دعا ہم نماز سے پہلے پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ثنا وغیرہ پڑھتے ہیں، اسے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا معنی بتاتی ہے دعا ہمارے کو؟ یہ معنی یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم شعوری طور پر، اگر ہم سوچ سمجھ کر اگر ہم پڑھتے تو پھر ہمارا بھی کیا تھا، ہم بھی اقرار کرتے کہ سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت اور بندگی کے لیے خالص کر لیا جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں سوچ کر ادا کرنا چاہیے، پھر ہمارا ذہن جو ہے نماز میں پھر ادھر ادھر بھٹکے گا کم، اور ہماری توجہ یہ رہے گی کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بہتر، یہ کہ کم سے کم ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا یہ اگر رکھ کے پڑھیں گے تو پھر جو ہماری نمازوں میں جو ہے خشوع و خضوع انشاءاللہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ برات کی اور یہ کہہ ڈالا، پہلے اپنے باپ سے، خاندان سے، قوم سے، بادشاہ سے، انہوں نے یہ باتیں کہی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ باپ نے کہا میں آگ کر دوں گا، یعنی گھر سے نکال دوں گا۔ قوم نے کہا ہم میں سے کوئی تمہیں پناہ نہ دے گا۔ حکومت بھی ان کے پیچھے پڑ گئی اور بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، مگر یہ ایک تنہا انسان سب کے مقابلے میں سچائی کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سب خلاف ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہ تو کمپرومائز کیے، نہ تو مصالحت کرے، نہ تو گیو اینڈ ٹیک کرے، بلکہ اس بات پر انہوں نے وہ جمے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ اس کے اوپر جمے رہے، چاہے پوری قوم ان کے خلاف کیوں نہ ہوگی۔ باپ کو ادب سے جو جواب دیا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں ملا، اس لیے بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی کروں تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ قوم کی دھمکیوں کے جواب میں اس کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ثابت کر دیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ خود کس قدر بے بس ہیں۔
بادشاہ کے بھرے دربار میں جا کر صاف کہہ دیا کہ تو میرا رب نہیں بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری اور تیری زندگی اور موت ہے، اور جس کے قانون کی بندش میں سورج تک جکڑا ہوا ہے۔ آخر شاہی دربار میں فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو زندہ جلا ڈالا جائے، مگر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والے انسان تھے جو خدائے واحد پر ایمان لا چکے تھے، اس ہولناک سزا کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ پھر جب اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تو اپنے گھر بار، عزیز اور اقارب، قوم اور وطن سب چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی اور ایک بھتیجے کو لے کر غریب الوطنی میں ملک کی خاک چھاننے لگے، اس کے لیے نکل پڑے۔ جس شخص کے لیے اپنے گھر میں مہنت کی گدی موجود تھی، یعنی ان کے والد ایک بڑے درجے پر تھے نا بادشاہ کے دربار میں، تو گدی موجود تھی جو اس پر بیٹھ کر اپنی قوم کا پیر بن سکتے تھے، دولت عزت دونوں جس کے قدم چومنے کے لیے تیار تھی، اور جو اپنی اولاد کو بھی اس مہنتی کی گدی پر مزید لوٹنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے، یہ تمام جو ہے انہوں نے جو ہے ٹھکرا دیا۔ وقت انشاءاللہ ہم آئندہ اس کو لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔